واشنگٹن میں مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر تصادم میں تمام 63 افراد ہلاک ہو گئے۔ طیارے کا بلیک باکس مل گیا۔ پینٹاگون نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ مرنے والوں میں پاکستانی خاتون بھی شامل۔ 26 سالہ اسرا حسین نے اپنے شوہر حماد رضا کو میسج کیا تھا کہ 20 منٹ بعد پرواز ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی ہے، جس کے بعد طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ امریکی صدر نے واشنگٹن فضائی حادثے کا ذمہ دار سابق صدر جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ٹھہرا دیا۔ فیڈرل ایوییشن اتھارٹی میں ہر قسم کے لوگوں کی بھرتیاں اس حادثے کی ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں خطاب، ہیلی کاپٹر عملے اور کنٹرول ٹاور کے اقدامات پر سوالات بھی اٹھا دیے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے اقتصادی سفارتکاری کو فروغ دینا اور تجارتی روابط کو مستحکم کرنا ترجیح قرار دے دیا۔ پاکستان برآمدات پر مبنی اور خود کفیل سرمایہ کاری پر توجہ دے رہا ہے تاکہ زر مبادلہ کے بحرانوں سے بچا جا سکے۔ رضوان سعید شیخ کی امریکی جریدے کو انٹرویو، امریکی بزنس مین کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دے دی۔ کراچی میں 19 سالہ لڑکے کی محبت میں گرفتار امریکی خاتون بیمار ہو گئی۔ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس مالکان کی جانب سے کمرہ دینے سے انکار کے بعد شارع فیصل پر فلاحی ادارے میں مقیم ہو گئی۔ اونیجا اینڈریو نے وطن واپسی کے لیے $1,00,000 دینے کا مطالبہ کر دیا۔ گورنر سندھ نے بہادر آباد میں اہم رہنما کو ساتھ بٹھا کر ایم کیو ایم قیادت میں اختلافات ختم کرا دیے۔ خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار سمیت تمام رہنما مل کر متحدہ کو مضبوط کریں گے۔ کامران ٹسوری کی گفتگو، پارٹی میں معمولی باتوں پر اختلافات جمہوریت کا حسن قرار دے دیا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا متنازع پیکا قانون کے خلاف آج یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی پی ایف یو جے کے ملکی احتجاج کی حمایت کر دی۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کا متنازع پیکا قانون کی منظوری کے خلاف احتجاج ریلی بھی نکالی۔ کراچی پریس کلب میں ہونے والے سیمینار میں پیکا کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت، جوڈیشل کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی۔ بات چیت شروع ہوئی لیکن پی ٹی آئی والے بھاگ گئے، یہ ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں۔ انہوں نے 2018 میں بھی ہاؤس کمیٹی بنائی، کمیشن نہیں بنا تھا۔ انتشار سے بہت نقصان ہو چکا، ملک مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب میں دو ٹوک پیغام۔ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے شہباز شریف کی گفتگو مطالبات سے ہٹ کر غیر متعلقہ قرار دے دی۔ مذاکرات کے لیے بہت دیر ہو گئی، تحریک انصاف دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلائے گی، عمر ایوب کا دعویٰ۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ وزارت داخلہ نے نیب کی سفارش پر مفرور ملزم ملک ریاض، علی ریاض، شہزاد اکبر اور فرح شہزادی کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے۔ پراپرٹی ٹائکون کو بین الاقوامی انسداد منی لانڈرنگ قوانین اور ویانا کنونشن کے تحت متحدہ عرب امارات سے ملک بدر کرائے جانے کا امکان۔ شمالی وزیرستان میں خارج سے لڑتے ہوئے شہادت پانے والے میجر حمزہ اسرار کی نماز جنازہ ادا۔ آرمی چیف، وزیر اعظم اور وزراء سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ میر علی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 6 خوارج مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر حمزہ اسرار کے ساتھ سپاہی محمد نعیم بھی شہید ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نوجوانوں کو پیٹرول بم جلانے والوں کا ہتھیار نہ بننے کی تلقین، کسی کے بھی کہنے پر جلاؤ گھراؤ میں حصہ نہ لینے کی نصیحت بھی کر دی۔ ایک کھیل ہوتا ہے اور ایک کھلواڑ، نوجوان کھیلے ضرور لیکن کھلواڑ نہیں کرنا۔ مریم نواز کا لاہور میں کھیلتا پنجاب کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ جماعت اسلامی مہنگی بجلی اور آئی پی پی معاہدوں کے خلاف آج ملک گیر مظاہرے اور دھرنے دے گی۔ عوامی حقوق کے لیے پرامن تحریک دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ موجودہ حکمراں فارم 47 اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئے، حافظ نعیم الرحمان کے وار۔ ایف بی آر حکام نے گاڑیوں کا معاملہ اٹھانے پر دھمکیوں کے والے پیغام بھیجے۔ سربراہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی سلیم مانڈوی والا کا انکشاف، کیس ایف آئی اے کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین ایف بی آر کا متعلقہ افسران کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان۔ ایف بی آر کی گاڑیاں کون کون غلط استعمال کرتا ہے، سارے ثبوت ہیں، فیصل واؤڈا کا دعویٰ۔ مراکش کشتی حادثے میں بچنے والے 7 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ انسانی اسمگلرز ایتھوپیا اور سینیگال لے کر گئے۔
समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने की कोशिश की गई। तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। FIA को बयान रिकॉर्ड करा दिया। गैर कानूनी तारकीन वतन की स्मगलिंग में मुलव्विस शख्स को 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। पनाह देने वाला 5 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माने और दस्तावेजात तैयार करने वाले को 10 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। तेज ट्रायल के लिए खुसूसी अदालतें भी बनेंगी। सेनेट में तरमीमी बिल पेश। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के टूर के दूसरे मरहले में लाहौर पहुंच गई।